بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی حضرات ٹھیک ہوں گے، اور آج ہم حاضر ہیں کچھ سوالات کے ساتھ، اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات کے ساتھ۔ تو سوالات سن لیجئے۔ سوالات کچھ اس طرح سے ہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت آج کل جو ہے مدارس کے لوگ خالوں کو اکٹھا نہیں کرتے ہیں، اور پہلے مدارس کے لوگ خالوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے تو وہ لوگ لے جاتے تھے، مگر آج کل خالیں کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت ان خالوں کا کیا کرنا ہے، کہاں ڈالنا ہے، ان کا کیا کیا جائے؟ اور ایک سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت تکبیر تشریق یہ کیا ہے، اور کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور کیا مطلب ہے اس کا، اور یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ دو باتیں ہیں۔ ان دو باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان کا سوال میں جنہوں نے یہ سوال کی ہیں وہ بھی ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اور جو میرے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں میں ان سب کو بھی مخاطب کر کے ان کے جوابات بیان کر دوں۔ اور جوابات بیان کرنے سے پہلے وہی ایک ریکویسٹ سب سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احمد رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ کبھی بھی کوئی ویڈیو آپ ڈالی جائے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ چونکہ مسائل کی یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پر مسائل ہی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مسائل بیان کر کے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کیا جائے، اور جو معلومات نہیں ہیں بعض لوگوں کو اس چیز کی معلومات ہو جائے۔ تو آئیے بتا دوں میں ان کے جوابات۔ تو سب سے پہلی بات تو کھال کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، کھال پہلے مدارس کے بچے، مدارس کے طلباء، مدرسین اپنے علاقے میں جہاں بھی قربانی ہوتی تھی وہاں پہنچ کر ان کو خبر دیتے تھے کہ آپ ہمارے ہی مدرسے میں دیں۔ تو ایسی صورت میں پہلے وہ لوگ کھال کو لے جاتے تھے، مگر اب چونکہ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کھال کی پہلے قیمت تھی وہ اب نہیں ہے۔ کھال کی قیمت پہلے بہت اچھی ہوتی تھی، 1500 2000 روپے ہوتے تھے، اور مدارس کے لیے اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو کھالوں کی قیمت کا اچانک سے گھٹ جانا، یعنی کہ 2000 سے 200 روپے رہ جانا، 1500 سے 150 روپے رہ جانا، یہ ایک بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ مدارس کی ایک بہت بڑی آمدنی تھی اس سے، اور جس آمدنی سے کہ بچوں کے کھانے پینے یا مدرسین کی تنخواہوں کا انتظام ہو جاتا تھا، مگر چونکہ اب ایسا نہیں ہے تو یہ ایک نقصان ہے مدارس کے لیے۔ تو اب ایسی صورت میں مدارس کے ذمہ داران نے اپنے طلباء کرام سے کھالوں کو اکٹھا کرانا بند کر دیا، اور جو بچے رکتے تھے عید کے موقع پر کھالوں کے لیے، وہ بچے اب عید سے پہلے ان کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آیا کہ اس کھال کا کیا کرے گھر والا کیا کر سکتا ہے؟ تو میں بتا دوں آپ کو، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اجرت کے طور پر تو ہم کھال نہیں دے سکتے، ہاں اس کی یہی صورت ہے کہ اس جانور کی کھال کو آپ اس کو سکھا لیں، یعنی آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ استعمال میں لانے کا طریقہ یہ، جب جانور سے کھال اتاری گئی تو اس پر آپ نمک لگا کر اس کو صحیح کر لیں، اور سکھانے کے بعد میں اس کا کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، چمڑا وغیرہ جو آپ من کریں۔ گھر میں آپ اس کا مسلح بھی بنایا جا سکتا ہے، تو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ گھر میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو کہیں دبا دیں، چونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ آج کل جب اس کا کوئی استعمال کرنے والا ہے ہی نہیں اور اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور آج کل تو بات یہ کہ پہلے جو ذبح کرنے والے ہوتے تھے لوگ ان کو کھال دے دیا کرتے تھے، مگر آج کل وہ بھی نہیں لے رہے ہیں، وہ بھی صاف طور پر منع کر رہے ہیں، بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھال کی۔ تو اب ایسی صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک جانور کی اوجڑی کو ہم کٹے پیک کرا کر باہر بھیجتے ہیں تو اس کھال کو بھی اسی کے ساتھ پیک کرا کر باہر بھیج دیں، بس یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ قیمت ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے کھال کو اکٹھا کیا جا سکے، تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ کہیں بھی دبا دیں، اوجڑی جہاں جاتی ہے اسی کٹے میں کھال بھی رکھ دیں۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ جو حضرات قربانی کرتے ہیں، تو اب چونکہ قربانی کی کھالوں سے آمدنی تھی، اب وہ مدارس کے لیے آمدنی ہے نہیں، تو آپ حضرات سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرات جو آپ کے علاقے مدارس ہیں اور جو مدارس اسلامیہ ہیں، آپ اب چونکہ کھال تو ہے نہیں، تو اب کھال کی جگہ پر آپ 200 روپے کی رسید مدرسے کی ضرور کٹا دیں، تاکہ مدرسے کا جو ایک نقصان ہے، ایک گھاٹا ہے، وہ گھاٹے کی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بھرپائی ہو سکے۔ تو آپ حضرات تھوڑا خیال رکھیں اپنے علاقے کے مدرسوں کو، کیونکہ مدرسوں کی آمدنی کوئی باہر سے تو ہوتی نہیں ہے، یہی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ آپ ہی لوگوں سے مدارس والے مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، یا کسی بھی صورت سے آپ لوگوں سے لیتے ہیں، تب وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ آئیے دوسرا سوال جو تھا تکبیر تشریق کیا ہے۔ تکبیر تشریق دیکھیے، یہ ایام اضحیہ میں یعنی کہ قربانی کے دنوں میں پڑھی جانے والی ایک تکبیر ہے، اور وہ تکبیر یہ ہے، اس کو تکبیر کو بتا دوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ جو تکبیر ہے اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اور اس تکبیر کو 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب 9 تاریخ ہو، اس 9 تاریخ کی فجر سے امام صاحب سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرتے ہی فوراً 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہہ لینا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی ایک ہی مرتبہ کہہ لیتا ہے تو واجب ادا ہو گیا، 3 مرتبہ نہیں کہتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، مگر 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اگر 1 مرتبہ بھی نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ 3 مرتبہ اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو یہ افضل ہے، اور یہ جو طریقہ کار رہے گا 9 سے لے کر کے 10، 11، 12، 13ویں کی عصر تک، یعنی کہ 13ویں کی عصر میں سلام پھیریں گے جو امام صاحب تو تکبیر بلند آواز سے کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کے بعد پھر جو مغرب کی نماز آئے گی تب نہیں کہنا ہے، اب یہ 13 ذی الحجہ کو جب مغرب کی نماز ہوگی تو اب نہیں کہنا ہے۔ تو یہ اس کے کب سے کہنا ہے، کب تک کہنا ہے، اور تکبیر تشریق کیا ہے، تو یہی تکبیر تشریق ہے، اسی کو آپ حضرات یاد کریں، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کہہ لینا یہ واجب ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اگلے ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔